السلام علیکم۔ میرے دونوں بیٹے مراد اور سلطان کی آدھی جان نکل چکی تھی۔ میں نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر ڈائری اور فائل میرے حوالے نہیں کریں گے تو دونوں کی ایک ایک آنکھ اور ایک ایک گردہ نکلوا دیا جائے گا۔ یوں وہ ساری زندگی اپاہج بن کر رہیں گے۔ میرا یہ فیصلہ ان کی ہر سانس میں گولی کی طرح لگ رہا تھا۔ ایسی سزا پانے کے بعد وہ مرنے والے نہیں تھے، مگر ہیبت سے مر رہے تھے۔ یہ یقین تھا کہ ان کی ایک ایک آنکھ اور ایک ایک گردہ ضرور نکالا جائے گا، کیونکہ وہ ڈائری اور فائل واپس نہیں کر سکتے تھے اور میں اپنا فیصلہ واپس لینے والا نہیں تھا۔ وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تھے، کبھی بیٹھ رہے تھے، کبھی اٹھ کر ٹہل رہے تھے، ایک جگہ سکون سے رہ نہیں پا رہے تھے۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ وہاں سے بھاگ کر میری پہنچ سے بہت دور چلے جاتے۔ سلطان نے جھنجھلا کر کہا، یہ بابا جانی شیطان سے بھی زیادہ شیطان ہیں۔ پہلے بھی ہم سے مات کھاتے کھاتے ہماری مٹھی میں آتے آتے ہم پر غالب آ گئے تھے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ مراد نے کہا، ابھی اس لیے غالب آ گئے ہیں کہ وہ ڈائری اور فائل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا جادوئی تماشا ہو گیا۔ بند کمروں سے ہماری اتنی اہم چیزیں کیسے چوری ہو گئیں؟ سلطان نے کہا، کچھ تو عقل کام کرے، کچھ تو سمجھ میں آئے کہ چور کون ہے، کس طرح بند کمروں سے چیزیں چرا کر لے گیا ہے۔ اس نے ہم سے دشمنی کیوں کی ہے؟ وہ فائل اور ڈائری کہاں لے گیا ہوگا؟ اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوگا؟ ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات گونج رہے تھے اور جواب ایک کا بھی نہیں مل رہا تھا۔ مراد نے ایک جگہ بیٹھتے ہوئے کہا، نہ چور ملے گا، نہ چوری کا مال ملے گا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ غیب سے یہاں آ جائے گا، سونے کی تھال میں ہمارا مال ہمیں واپس کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو صرف بابا جانی کے شکنجے سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ 24 گھنٹوں کے بعد ہماری آدھی موت بن جائیں گے۔ اب تو 24 گھنٹے بھی نہیں رہے، گھڑی دیکھو 4 گھنٹے کم ہو چکے ہیں۔ 20 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں کسی بھی طرح اس بڈھے سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ سلطان نے کہا، ہمارے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ہم CIA والوں کی پناہ میں چلے جائیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ انہیں بتانا ہوگا کہ ہمارا باپ ہمیں مار ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ بھی بتانا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹوں کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے۔ ڈائری، فائل اور تصویروں کا ذکر بھی کرنا ہوگا۔ ہم کریں گے۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے انہیں بتائیں گے کہ بڈھا بہروپیہ ہے، پہلے سلمان سادی کی حیثیت سے زندگی گزارتا رہا ہے۔ اس نے سلطان کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ ہوئی نا بات، CIA والے اور نہ جانے کتنے دشمن اس بڈھے کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اسے بھاگنے کا راستہ اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہم اس کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، ہمیں قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ مراد سر جھکا کر سوچنے لگا، اپنی انگلی کا ایک ناخن چبانے لگا۔ سلطان نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بولا، ہمیں تحفظ تو حاصل ہوگا، مگر جب تک سلمان سادی یعنی ہمارا باپ گرفتار نہیں ہوگا تب تک CIA والے ہمیں زیر حراست رکھیں گے اور وہ آسانی سے ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ مہینوں اور برسوں انہیں دوڑاتا رہے گا، تب تک ہم قیدی بنے رہیں گے یا CIA والوں کی کڑی نگرانی میں رہیں گے۔ ہماری آزادی ختم ہو جائے گی۔ آزادی گئی جہنم میں، ہماری آنکھیں اور گردے تو ہمارے پاس رہیں گے۔ ہاں، ہم اپاہج اور ایبی بن کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور ایک آدھ گھنٹہ اچھی طرح سوچ لو، پھر ہم قانون کے محافظوں سے رابطہ کریں گے۔ وہ بڑی حد تک مطمئن ہو گئے، انہیں بچاؤ کا ایک راستہ مل رہا تھا۔ مراد نے کہا، فکر اور پریشانی میں ہم کھانا بھول گئے ہیں، بھائی کچھ کھانے کا آرڈر دو۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہوٹل کی سروس سے رابطہ کرنے کے لیے ریسیور اٹھانا چاہتا تھا، اسی وقت فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ اس نے مراد کو دیکھا، پھر ریسیور کا اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، ہیلو؟ ایک بڑی ہی کھنکتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ ہائے، کیا دونوں بھائی سر پکڑے بیٹھے ہو؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ ہم کیوں سر پکڑے بیٹھیں گے؟ کون ہو تم؟ وہ بولی، میں نے شاید رانگ نمبر ڈائل کیا ہے، مجھے تو ان سے بات کرنی ہے، دن کے خالی مکفل کمروں سے مال چرایا گیا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، جسٹ اے منٹ، فون بند نہ کرنا، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مراد سے کہا، کوئی عورت ہے، یہ جانتی ہے کہ ہمارے مکفل کمروں سے چیزیں چرائی گئی ہیں۔ مراد نے قریب آ کر کہا، وائڈ سپیکر آن کرو۔ اس نے ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹا کر وائڈ سپیکر آن کرتے ہوئے کہا،
یہ رانگ نمبر نہیں ہے، تم کون ہو؟ یہ کیسے جانتی ہو کہ ہمارے مکفل کمروں سے چیزیں چرائی گئی ہیں؟ یہ صرف میں ہی جان سکتی ہوں، کیونکہ وہ واردات میں نے ہی کی ہے۔ کیا؟ دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مراد نے پوچھا، تم نے واردات کی ہے؟ کون ہو تم؟ ایسی چیزیں کیوں چرائی ہیں جو صرف ہمارے کام کی ہیں؟ سلطان نے کہا، وہ ڈائری اور فائل تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، انہیں واپس کر دو، ہم تمہیں 50,000 امریکی ڈالرز دیں گے۔ وہ بولی، تم کہتے ہو یہ چرائی ہوئی چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں اور خود ہی 50,000 ڈالرز کا فائدہ بھی پہنچا رہے ہو۔ مراد نے پوچھا، کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ رقم کہیں سے ملنے والی ہے؟ میری نظروں میں رقم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی اپنی بولی لگاؤ، میں خرید لوں گی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایک نے پوچھا، تم آخر کون ہو؟ اپنے متعلق کچھ تو بتاؤ، میرے بارے میں بھی رفتہ رفتہ جان لو گے۔ یہ بتاؤ، تمہارا باپ ڈائری اور فائل کا مطالبہ کر رہا ہے؟ سلطان نے جلدی سے کہا، کر رہا ہے، ہماری جان کا دشمن ہو گیا ہے، 20 گھنٹوں کی مہلت دی ہے، اگر ہم نے وہ چیزیں واپس نہ کیں تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا، ڈائری اور فائل حاصل کرنے کی خاطر اپنے بچوں کو بھی مار ڈالے گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مقررہ وقت گزرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہے۔ سلطان نے کہا، وہ ہماری ایک ایک آنکھ اور ایک ایک گردہ نکلوا دے گا۔ بے شک تمہارا باپ کسائی ہے۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ کیا اس بڈھے سے ہماری جان چھڑا سکتی ہو؟ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، اس کی بہت بڑی کمزوری ہاتھ آ گئی ہے، تم دونوں انجانے میں ہی صحیح اسے پھانسنے کے سلسلے میں میرے بہت کام آئے ہو، لہٰذا میں بھی تمہارے کام آؤں گی۔ انہوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے پوچھا، فار گاڈ سیک، ہمیں بتاؤ تم کون ہو، ہمارے باپ کے معاملے میں کتنی پاورفل ہو، کیا واقعی ہمیں اس کے عذاب سے بچا سکو گی؟ یہ نہ پوچھو کہ تمہارے باپ کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہوں، میں بولتی نہیں ہوں، بولنے والی بات کر کے دکھاتی ہوں۔ اپنا سامان پیک کرو، مسلح گارڈز تمہیں لینے آئیں گے، جب فون کروں تو ان کے ساتھ چلے آنا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ انہیں وہاں سے کہاں لے جایا جائے گا، لیکن اس نے کہا، آگے کوئی سوال نہ کرنا، اپنے باپ کا موجودہ فون نمبر بتاؤ۔ انہوں نے میرے نمبر بتائے، دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر سلطان نے کہا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ مراد نے کہا، یقین نہیں آ رہا کہ ایک کسائی باپ سے نجات ملنے والی ہے۔ مگر یہ عورت ہے کون؟ ہمارے باپ سلمان سعدی کی مجرمانہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی تیز ترار عورت لگتی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے وہ بابا جانی کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور ان کا سراغ لگا رہی ہے۔ اگر اس نے ہمیں بھرپور تحفظ دیا تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ وہ پاکستان کے شہر لاہور میں ہیں۔ ہمیں منفی پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے، ایسا نہ ہو ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جائیں۔ وہ عورت ہمیں قیدی بنا کر بابا جانی کے خلاف استعمال کر سکتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر سکتی ہے۔ فی الحال تو اپنی آنکھیں اور گردے بچاؤ، سامان پیک کرو۔ وہ اپنی اپنی اٹیچی اٹھا کر سامان سمیٹتے ہوئے بڑبڑانے لگے، جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ میں اپنا چہرہ اور حلیہ بدلنے کے لیے دوسرے کمرے میں آیا۔ پنڈت دینا ناتھ نے کہا، جب تک میرے گھر میں ہو تب تک چہرہ تبدیل نہ کرو، یہاں کوئی تمہارا دشمن نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو تمہیں یہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے چور راستہ ہے۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھے آج کی رات یہاں گزار کر صبح جانا چاہیے، صبح سے پہلے اپنی اہم ذمہ داری پوری کرو گے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ گے۔ ہاں، مگر میرے دین اور شریعت کے مطابق وہ اسلام قبول کرے گی، کلمہ پڑھے گی، تب اس سے نکاح قبول کروں گا۔ تمہارا ایمان جو کہتا ہے وہی ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو نحوست اور ہسٹیریا کے مرض سے نجات دلانے کے لیے تمہاری ہر بات مانتا رہوں گا، اصولاً تم بھی میری جائز باتیں مانتے رہو گے۔ فرمائیں، مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں؟ تمہاری بہتری کے لیے چاہتا ہوں کل یہاں سے نہ جاؤ، اپنا چہرہ اور حلیہ بدلنے کے باوجود تم پہچانے جاؤ گے۔ میں کل نہ جاؤں، 2-4 دنوں کے بعد جاؤں تو کیا فرق پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ انگوٹھی اور لاٹھی تمہاری پہچان بن گئی ہے، تم کل تک سلمان سعدی کی حیثیت سے ظاہر ہو جاؤ گے، جو ذرائع تمہارا بھید کھولیں گے ان سے یہ معلوم ہوگا کہ تم اپنے ساتھ ایک لاٹھی رکھتے ہو اور لاوا سٹون والی انگوٹھی پہنتے ہو۔ میں نے قائل ہو کر کہا، ہاں، تمام دشمن ماں کے دودھ کی طرح میری یہ پہچان یاد رکھیں گے۔ سوچو پھر کیا کرو گے، یہ دونوں تمہارے لیے اہم ہیں۔
وہ دونوں چیزیں میری آتی جاتی سانسوں کی طرح اہم تھیں۔ میں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ کیا کروں، انہیں کس طرح اپنے ساتھ رکھوں۔ پنڈت جی نے کہا، انگوٹھی تو تم کسی بھی طرح چھپا کر رکھ سکتے ہو، گھر کی چار دیواری میں تنہائی میں اسے پہن سکتے ہو، لیکن لاٹھی کو کہیں چھپا نہیں سکو گے۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، سوچنے لگا۔ انہوں نے کہا، کچھ ایسا ہو کہ باہر نکلو تو لاٹھی تمہارے ہاتھوں میں نہ ہو، مگر تمہارے ساتھ ہو، تم سے کچھ فاصلے پر ہی سہی، تم سے قریب رہا کرے۔ میں نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، آئندہ میں جب بھی باہر نکلوں گا تو میرا ایک جانثار مجھ سے کچھ فاصلے پر رہا کرے گا، میرا یہ عصا وہ سنبھالے گا، جب حالات مجبور کریں گے اور یہ میرے لیے انتہائی ضروری ہو جائے گا تو وہ اسے میرے پاس پہنچا دے گا۔ فی الحال یہی تدبیر میرے لیے قابل عمل تھی۔ پنڈت جی نے کہا، ابھی تو یہ مشکل کسی حد تک آسان ہو گئی ہے، آئندہ یہ طریقہ بھی اختیار کر کے دیکھو کہ لاٹھی تمہارے گھر میں رہے گی تو تم باہر اچھے برے حالات سے بخیریت گزر سکو گے یا نہیں۔ ہاں، میں عصا کی دوری اور قربت کو طرح طرح سے آزماؤں گا، اور یوں آزمانے کے لیے مجھے کل ہی سے باہر نکلنا ہوگا۔ پنڈت جی نے انکار میں سر ہلا کر کہا، کل سے تمہارے حالات انتہائی سنگین ہونے والے ہیں۔ لاٹھی اور انگوٹھی کے علاوہ ایک اور تمہاری شناخت ایسی ہے کہ دشمن تمہیں دور سے دیکھتے ہی پہچان لیں گے، تم بھیس بدلنے کے باوجود ان سے بچ نہیں سکو گے۔ میں نے انہیں سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا، وہ ادھر بڑا سا آئینہ ہے، اس کے سامنے جاؤ اور خود کو دیکھو۔ میں نے سر گھما کر آئینے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے روبرو آ گیا۔ وہاں خود کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہی معلوم ہوا کہ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھے دشمنوں سے چھپنے نہیں دے گا، میں ہزار بھیس بدلنے کے باوجود پہچانا جاؤں گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم انگوٹھی کو لباس میں چھپا سکتے ہو، لاٹھی کو گھر کی چار دیواری میں چھوڑ سکتے ہو، اس ڈھانچے کو کیسے چھوڑو گے؟ اسے کہاں چھپاؤ گے؟ کیسے چھپاؤ گے؟ میں نے آئینے سے منہ پھیر لیا، واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بڑی مشکل ہے، جب اس ڈائری سے اور اس سے ملنے والی تصویروں سے ثابت ہو جائے گا کہ میں ہی سلمان سعدی ہوں، تو لاہور میں انکوائری کرنے والوں کو میرے رشتہ داروں سے، دیگر احباب سے اور خاص طور پر میرے ان دو کمبخت بیٹوں سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں۔ یہ ایسی قدرتی شناخت تھی جس پر میں چادر نہیں ڈال سکتا تھا، کسی بھی تدبیر سے اپنے بدن میں گوشت نہیں بھر سکتا تھا۔ عارضی دوائیں مل جاتی ہیں، ان کے استعمال سے بدن پھول جاتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا رہتا ہے، ایسی دوائیں جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہیں۔ وہ میری پریشانی پر مسکرا رہے تھے، نظریں ملیں تو ہنستے ہوئے کہنے لگے، ہماری دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، یہاں ایک آیورویدک علاج کرنے والے وید مہاراج ہیں، ان کی دوائیں استعمال کرو گے اور مگرمچھ کے تیل سے پورے جسم کی مالش کراتے رہو گے تو چند ہی دنوں میں اچھے خاصے صحت مند نظر آنے لگو گے۔ اتنا تو ہوگا کہ تمہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، میرا خون بڑھ رہا ہے، میں آج ہی وہ دوائیں اور مالش کا تیل استعمال کروں گا۔ آج سے نہیں، کل سے، آج تم میرے داماد بنو گے۔ قاضی عبدالقدوس میرے بچپن کے دوست ہیں، وہ یہاں آ کر رازداری سے نین کمل کو کلمہ پڑھائیں گے، تم دونوں کا نکاح پڑھائیں گے، آئندہ حالات سازگار ہوں گے تو میں مسلمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا اعلان کروں گا، ورنہ مجبوراً میری بیٹی کی شادی اور ازدواجی زندگی ہمیشہ چھپائی جائے گی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے بولے، میں قاضی عبدالقدوس کو ساتھ لیتا آؤں گا اور وید مہاراج سے بھی ملوں گا، میں کسی دشمن کو اپنے داماد کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ کمرے سے جا رہے تھے، میں بڑی محبت اور عقیدت سے انہیں دیکھ رہا تھا، اگرچہ ان کی یہ پیشن گوئی فکر اور پریشانی بڑھا رہی تھی کہ میں سلمان سعدی کی حیثیت سے ظاہر ہونے والا ہوں، تاہم ان کی حفاظتی تدابیر اور بھرپور تعاون سے اور گہری اپنائیت سے میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ یہ اطمینان حاصل ہو رہا تھا کہ دشمنوں سے بچ کر رہ سکوں گا اور ان کے خلاف جوابی کارروائی کر سکوں گا۔ انہوں نے نین کمل کے پاس جا کر کہا، میں جانتا ہوں تم ہماری باتیں سن رہی تھیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے مہمان کا دین قبول کر کے ہی نہ ٹلنے والی نحوست اور بیماری سے نجات حاصل کر سکتی ہو۔ اس نے کہا، آپ مہا گیانی ہیں، آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے تو میں راضی ہوں۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، خوش رہو، سدا سہاگن رہو،
یہاں شادی کی دھوم دھام نہیں ہوگی، کوئی جوان یا بوڑھی عورت تمہیں دلہن کی طرح سنوارنے نہیں آئے گی۔ جاؤ اشنان کرو، خود ہی بن سنور کر دلہن کا جوڑا پہن لو، میں قاضی عبدالقدوس کو بلانے جا رہا ہوں۔ وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ہندوؤں کے محلے میں بڑی رازداری سے شادی ہونے والی تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بننے کے لیے ایک کمرے میں چلی گئی۔ میں سر جھکائے سوچ رہا تھا، حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ اس رات میری زندگی میں ایک دلہن آ رہی تھی، اور اسی رات یا اس کی صبح تک بے شمار دشمن میری طرف لپکنے والے تھے۔ ایسا سوچتے ہی دشمن جیسے شور مچاتے ہوئے آ گئے۔ میں خیالات سے چونک گیا۔ فون کی کالنگ ٹون شور مچا رہی تھی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر فون نکالا۔ اس کی ننھی سی اسکرین پر کسی اجنبی کے نمبر تھے۔ میں نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، ہیلو، فرمائیے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی کھنکتی ہوئی سی ہنسی سنائی دی۔ پھر اس ہنسنے والی نے پوچھا، ہائے میرے دلدار، تو کون ہے، سلمان یا عمیر، سعدی یا غازی؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بولو حریکہ، میں کوئی بھی ہوں، تم تو وہی بولو گی جو بولنے آئی ہو۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، ہائے میں خوشی سے مر جاؤں گی، اتنی مدت کے بعد بھی تم نے مجھے یاد رکھا ہے، میری آواز سن کر پہچان گئے۔ میری ایک بری عادت ہے، میں دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ آخری بار تم نے کہا تھا کہ زہریلی ناگن ہو، کسی دن مجھے ڈس لوگی۔ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے، اور میں زبان کی پکی ہوں۔ وہ ڈسنے والا دن آ گیا ہے، مگر قسم لے لو ڈسنے نہیں آئی ہوں۔ پتہ نہیں تم کس نیت سے آئی ہو، مگر میں انتظار کر رہا تھا۔ میری شامت آنے والی ہے، وہ شامت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی آ سکتی تھی، لہٰذا تم آ گئیں، میں آ گئی تو تم بھی آ جاؤ یا مجھے بلا لو۔ بولو کہاں ہو؟ کیا میں بتا دوں گا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں بتاؤ گے، تمہارے دو بیٹے پاکستان سے بھاگ کر طرابلس آئے ہیں، یوں سمجھ میں آتا ہے کہ تم پاکستان میں یا مڈل ایسٹ میں کہیں ہو۔ اچھا، تو تم میرے ان خبیث بیٹوں تک پہنچ گئی ہو۔ میرا یہ فون نمبر انہی سے حاصل کیا ہے۔ ہاں، میرے بڑے کام کے بچے ہیں، تم ان کی آنکھیں اور گردے نہیں نکال سکو گے، وہ میری پناہ میں آ گئے ہیں۔ تم نے موقع ملتے ہی چھینا جھپٹی شروع کر دی، میرے مجرموں کو چھین کر لے گئی ہو۔ تم کہو گے تو واپس کر دوں گی، میں تمہارا احسان نہیں لوں گا۔ وہ تو لے رہے ہو، کیا یہ احسان نہیں ہے کہ میں نے تمہاری ڈائری اور تصویریں میسونی تنظیم اور CIA والوں تک نہیں پہنچائی ہیں؟ میں جانتا ہوں ابھی مجھ سے مایوس ہونے کے بعد پہنچا دو گی، تم یقیناً سودے بازی کے لیے آئی ہو۔ یقین کرو، سب سے پہلے تو میں دل کا سودا کرنے آئی ہوں۔ مجھے اپنی آغوش میں بلا لو، میں اپنی آغوش میں موت کو بلا سکتا ہوں، مگر ایسی عورت پر تھوکنا بھی نہیں چاہوں گا جو مسلمان سے یہودی بن گئی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب سے تمہارا سراغ ملنے لگا تھا تب سے میں یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھی کہ پھر مسلمان ہو گئی ہوں۔ میں نے پوچھا، کتنے دنوں کے لیے آئی ہو؟ تم نے ایک بار کہا تھا کہ عورت پانی کی طرح ہوتی ہے، جس ساخت کے برتن میں جاتی ہے اسی ساخت میں ڈھل جاتی ہے۔ مسلم، ہندو، یہودی، عیسائی، جس مرد کے پاس جاتی ہو اسی کا مذہب قبول کر لیتی ہو۔ اب بھی یہی اب بھی یہی کہتی ہوں، اپنی دھڑکنوں سے لگا کر رکھو، میں مسلمان بن کر رہوں گی، یعنی میری اہمیت ہے، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں قبول کروں گا تو مسلم رہو گی، ورنہ کسی اور رنگ میں رنگ جاؤ گی۔ سوری، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ چپ تھی، میری باتوں سے مایوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ باتیں رہنے دو، آگے اپنے مطلب کی بات کرو۔ کیا تمہیں اندازہ ہے مجھ سے دوستی نہ کر کے کس طرح پچھتاؤ گے؟ مجھے اندازہ ہی نہیں، یقین ہے کہ میں سنی تنظیم والے میری ڈائری اور تصویریں لاکھوں ڈالرز میں تم سے خرید لیں گے۔ میرے خلاف CIA والوں کے لیے بھی مخبر بن کر لاکھوں کماؤ گی۔ تمہارے حساب سے بھی زیادہ میری کمائی ہوگی۔ تم میرا فائدہ نہیں، اپنا نقصان سوچو۔ بڑے بڑے ممالک کے آرمی اور انٹیلیجنس والے ریڈ مرکری حاصل کرنے کے لیے تمہیں الٹا لٹکا دیں گے، تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ میرے ساتھ ایسا ہو سکے گا یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گی۔ تم میری نہیں، اپنی فکر کرو۔ اگر وہ ڈائری کسی کے حوالے کرو گی اور شہزادہ سلمان سعدی دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ وہ درندہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ تم لاکھوں ڈالرز اپنی قبر میں نہیں لے جا سکو گی، اور میں تو ایسے ماروں گا کہ کہیں تمہاری قبر بھی نہیں بنے گی۔ ہائے، تمہاری یہی درندگی میری جان لیتی رہتی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جتنے دن گزارے تھے انہیں کبھی بھول نہیں پاتی۔
وعدہ کرتی ہوں یہ ڈائری کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اپنی یہ امانت لینے کے لیے آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس بلاؤ۔ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا یہ بھول جاؤں کہ تم نے ایک بار مجھے ڈسنے کی کوشش کی تھی؟ وہ بڑے پیار سے بولی، بھول جاؤ، محبت اور جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ بھول جاؤ اور مجھ پر ایک بار بھروسہ کرو، ہم دونوں مل کر سلمان سعدی کو زندہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں تمام دشمنوں کو اندھا بنا کر عمیر بن غازی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ میں ایک بار اس شرط پر بھروسہ کروں گا کہ پہلے تم میری طرف نہیں آؤ گی، جہاں کہوں گا وہاں ڈائری، فائل اور تصویریں پہنچاؤں گی۔ سوری سلمان، تم مجھ سے بھی زیادہ جھوٹے اور دغاباز ہو۔ یہ میں ہی نہیں، تمہارے مخالفین کہتے ہیں کہ مکاری اور چالاکی میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ابھی تم اس چال باز سے نہیں، عمیر بن غازی سے باتیں کر رہی ہو۔ ہاں، تمہارے دونوں بیٹوں نے بتایا ہے تم پکے مسلمان ہو گئے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اسمگلنگ کا دھندا چھوڑ دیا ہے، کسی سے خزانہ مل گیا تھا، اسے بھی کہیں دفن کر کے بھول گئے ہو، مگر اس مدفن کا نقشہ مجھے مل گیا ہے۔ میرے وہ نالائق بیٹے غلط سمجھ رہے ہیں، وہاں خزانہ نہیں ہے، میں درست سمجھ رہی ہوں، وہاں ریڈ مرکری ہے۔ ذرا سوچو، اس وقت میرے ہاتھوں میں کروڑوں ڈالرز ہیں، وہ نقشہ جس ملک کے حوالے کروں گی، وہاں مجھے سونے میں تولا جائے گا۔ بے شک تم نے ڈائری اور فائل حاصل کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر تم سونے میں تلنے کی احمقانہ خواہش سے باز آ کر میری چیزیں مجھے واپس کرو گی، تو یہ تمہاری دانش مندی ہوگی، موت تم سے دور ہو جائے گی اور تم میرے ساتھ ایک ہنستی کھیلتی زندگی گزار سکو گی۔ میں تو یہی چاہتی ہوں، پلیز میری بات مان لو، مجھ پر بھروسہ کرو، پہلے ڈائری اور فائل کا مطالبہ نہ کرو، ان کے ساتھ مجھے بھی مانگو، میں یہ چیزیں لے کر تمہارے پاس آؤں گی۔ دیکھا جائے تو ہم ایک دوسرے سے راضی ہیں، لیکن بات یہیں پر آ کر اٹک رہی ہے۔ میں پہلے اپنے مال کی واپسی چاہتا ہوں، اس کے بعد دل و جان سے تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا۔ اس نے کہا، بڑے انتظار کے بعد تقدیر نے میرا ساتھ دیا ہے، تمہاری طاقت، تمہاری زندگی کے اہم راز میرے ہاتھ لگے ہیں، یہ تمہیں واپس ملیں گے تو میں صفر ہو جاؤں گی، اس کے بعد تم مجھے گھاس بھی نہیں ڈالو گے۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں دوسرے معاملات میں بھی مصروف ہوں، ہم بڑی دیر سے ایک ہی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، بہتر ہے فون بند کرو اور سوچو، فیصلہ کرو کہ پہلے میرا مطالبہ پورا کرو گی یا نہیں، اگر نہیں تو پھر دوبارہ فون نہ کرنا، سونے کے ترازو میں تلنے کے لیے بیٹھ جانا، اس یقین کے ساتھ کہ جو سونا تمہیں ملے گا وہ دائمی ہوگا، اس سونے کے بعد پھر تمہاری آنکھ کبھی نہیں کھلے گی۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ حریکہ ترکی نژاد تھی، ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، مگر ایسی مطلب پرست تھی کہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے بت پرست بھی بن جاتی تھی۔ وہ میسونی تنظیم کی ایک اہم فعال جاسوسہ تھی۔ ایک بار مجھے پھانسنے کے سلسلے میں اس نے کچھ روز میرے ساتھ گزارے تھے، اس کے بعد میں نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ اس نے غصے سے تل ملا کر چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا، میں زہریلی ناگن ہوں، کسی دن تمہیں ڈس لوں گی۔ اب بھی وہ میٹھا زہر بن کر آئی تھی، پیار محبت جتا رہی تھی، یہ یقین دلا رہی تھی کہ میرے عشق میں پاگل ہے۔ وہ مجھے پاگل کا بچہ سمجھ رہی تھی، میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کو ٹھکرانے کی بات کر رہی تھی تاکہ میں ٹھوکروں میں آ جاؤں۔ کہہ رہی تھی میری خاطر سونے میں نہیں تلے گی، جبکہ عورت سونا پہننے کے لیے ہی سونے پر راضی ہوتی ہے۔ یہ یقین دلا رہی تھی کہ ہمیشہ میرے قدموں میں رہے گی، قدموں تلے سے زمین کھسکانے کے لیے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس نے میری تمام اہم چیزیں میسونی تنظیم اور CIA والوں تک پہنچا دی ہیں۔ وہاں سب نے سر جوڑ کر سوچا ہے کہ آسانی سے میرا سراغ نہیں لگایا جا سکے گا، میں پھر ہاتھ سے نکل جاؤں گا، مجھے گرفتار کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا مجھے فریب میں مبتلا کیا جائے۔ ابھی سلمان سعدی کا بھید نہیں کھلا ہے، اور میں یقین کر لوں کہ میری اہم چیزیں صرف حریکہ کے پاس ہیں، وہ میری امانت کسی کے حوالے نہیں کرے گی۔ انہیں یقین تھا کہ میں اس کی قدر کروں گا اور اسے اپنے پاس بلا کر کلیجے سے لگاؤں گا۔ ایک متفقہ منصوبہ بندی کے تحت یہی کوشش کی گئی تھی کہ میں حریکہ سے متاثر ہو کر اسے اپنے پاس بلا لوں، تب آسانی سے محاصرہ کر کے مجھے گرفتار کیا جا سکے گا۔ یہ اطلاع بڑی رازداری سے تمام بڑے ممالک کے حکمرانوں تک پہنچ گئی ہوگی کہ ریڈ مرکری چرانے والا سلمان سعدی زندہ ہے۔
ان کے دماغوں میں سب سے اہم سوال یہی چُبھ رہا ہوگا کہ میں زندہ ہوں تو کہاں ہوں؟ کس طرح جلد از جلد مجھ سے ریڈ مرکری حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیر کی جائے گی تو میں پھر اپنی موت کا ڈرامہ پلے کر کے کہیں گم ہو جاؤں گا، یا سچ مچ مر جاؤں گا تو وہ خطرناک کیمیکل مادہ کبھی ان کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ میں تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر میں نے لاہور میں اپنے دست راست سے فون پر پوچھا، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا، یہاں اچانک ہی آپ کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے۔ انکوائری کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ آپ پچھلی رات لاہور میں تھے۔ آپ کے رشتہ داروں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب اچانک ہی کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، انکوائری کرنے والوں کو مایوسی ہو رہی ہوگی۔ جی ہاں، انہوں نے سرچ وارنٹ حاصل کر کے آپ کی پوری کوٹھی کی تلاشی لی، آئرن سیف سے تمام دستاویزات اور نہ جانے کتنی اہم چیزیں نکال کر لے گئے ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہاں میرے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ میرا دست راست آدم ثانی اور وکیل رضا قریشی میری ہدایت کے مطابق شوکت شاہ نواز کو صبح بینک لے گئے تھے۔ وہ اپنے لاکرز سے خفیہ دستاویزات نکال کر ہمارے حوالے کرنے والا تھا۔ اس طرح اس کی ایک سیاسی کمزوری ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہتی۔ میں بعد میں سوئٹزرلینڈ کے بینک سے بھی اس کے خلاف بہت سے مواد حاصل کرنے والا تھا، لیکن اچانک ہی بازی پلٹ گئی تھی۔ شوکت شاہ نواز ہم سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ رضا قریشی اور آدم ثانی کے ساتھ صبح بینک گیا تھا۔ اسے دھمکی دی گئی تھی، وہ ذرا سی بھی چالاکی دکھائے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ آدم نے اپنے لباس میں ایک ریوالور چھپا کر رکھا تھا، لیکن شوکت شاہ نواز بینک مینیجر کے کمرے میں پہنچتے ہی ٹوائلٹ میں جا کر اندر سے بند ہو گیا۔ شور مچانے لگا کہ عمیر بن غازی کا باڈی گارڈ اور وکیل اسے زبردستی گن پوائنٹ پر وہاں لے آئے ہیں۔ ان دونوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس سیاستداں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ میرا وکیل رضا قریشی قانون کا کھلاڑی تھا۔ اس نے فون پر مجھ سے کہا، آپ فکر نہ کریں شوکت، اگرچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن ہمیں قانونی گرفت میں نہیں لے سکے گا۔ آپ واپس آئیں گے تو اس مکار سیاستدان سے نمٹ لیں گے۔ پتہ نہیں میں کب واپس جا سکتا تھا۔ آگے جو مسائل اور خطرات پیدا ہو رہے تھے، پہلے ان سے نمٹنا تھا۔ مجھے حجاب اور ندا کی فکر تھی۔ آدم نے کہا، ان پر ایک ذرا آنچ نہیں آئے گی۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان دونوں کا تعلق آپ سے ہے۔ وہ دوسرے دن کی فلائٹ سے لندن جانے والی ہیں۔ میرے چاروں طرف ہنگامے اور پریشانیاں تھیں۔ ایسے میں دل حجاب کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں اس سے باتیں کر کے تھوڑی دیر تک پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہ سکتا تھا، لیکن عقل سمجھا رہی تھی کہ پیار ایک نشہ ہے اور نشہ تلخ حالات اور دشمنوں کی طرف سے غافل کر دیتا ہے۔ مجھے پورے ہوش و حواس کے ساتھ چوکنا رہنا چاہیے۔ میں نے پیار اور محبت کے معاملے میں صبر کیا۔ یہ طے کیا کہ وہ لندن پہنچے گی تو اس کی خیریت دریافت کروں گا اور ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میرے متعلق لاہور میں جو انکوائری ہو رہی تھی، اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ CIA والے پورے یقین کے ساتھ مجھے سلمان سعدی تسلیم کر چکے ہیں اور مجھے ڈھونڈ نکالنے کے لیے رشتہ داروں اور سونے کے بیوپاریوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پنڈت دینا ناتھ کی پیش گوئی درست تھی۔ انہوں نے کہا تھا، آج رات یا کل صبح تک میرے لیے جان لیوا مسائل پیدا ہوں گے۔ مجھے اس گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یقیناً CIA والے افغانستان، ایران اور ہندوستان کے ایسے شہروں میں پھیل گئے ہوں گے جو پاکستانی سرحد کے قریب ہیں۔ وہ اجمیر شریف کے گلی محلوں اور گھروں میں بھی جھانکتے پھر رہے ہوں گے۔ میں نے واش روم میں جا کر وضو کیا، پھر کمرے میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی۔ اتحیات پڑھ کر سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف سر گھمایا تو نینی سرخ جوڑے میں دکھائی دی۔ وہ بڑی محویت سے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ آخر دلہن تھی، شرما رہی تھی، کچھ چھپی چھپی سی تھی، کہیں کہیں سے جھلک رہی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، آپ بہت دکھ مصیبت میں ہیں۔ میں نے پوچھا، تم کیسے جانتی ہو؟ میں نے آپ کی اور باپو کی باتیں سنی ہیں۔ پھر فون پر کوئی عورت آپ سے بول رہی تھی۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ کوئی دشمن ہے اور اس کے پیچھے اور بھی دشمن ہیں۔ میں نے کہا، اس جان کے دشمن کہاں نہیں ہیں؟ انہیں پاکستان میں اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہاں ہندوستان میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آگے جہاں بھی جاؤں گا وہاں سانپ بچھوؤں کی طرح پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس نے کہا، باپو کہہ رہے تھے آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ آخر آپ کون ہیں؟ ساری دنیا آپ کی دشمن کیوں ہو گئی ہے؟ جب دو آدمیوں کے درمیان بات نہیں بنتی، بگڑ جاتی ہے، جب کوئی اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے،
جب کوئی خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یہ دشمنی بھی کیا ہوتی ہے؟ مجھ سے پوچھا جائے تو کہوں گا کہ وہ دشمن ہیں، ان سے پوچھا جائے تو وہ مجھے دشمن کہیں گے۔ کبھی کبھی تو بے وجہ ہی دشمنی چلتی رہتی ہے۔ باپو کہہ رہے تھے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اچھائی کے راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے برے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ہاں، جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسان کو انسان بنتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسی مصیبتوں میں آپ کے لیے میں بھی مصیبت بن جاؤں گی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پر بوجھ بننے والی ہوں؟ میں ذرا چپ رہا، پھر بولا، اگر تم سے صرف شادی خانہ آبادی کا معاملہ ہوتا تو میں ایسے بدترین حالات میں شادی کے لیے کبھی راضی نہ ہوتا، مگر یہ تمہارا علاج ہے۔ کسی کا علاج کرنا، اس کی بیماری دور کرنا نیک عمل ہے، اور نیک اعمال کو مشکل حالات سے گزرتے ہوئے بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ میں دلہن بن کر آؤں گی، آپ مریضہ سمجھ کر قبول کریں گے۔ ابھی میں نے یہ لال جوڑا پہنا ہے، مگر یہ جوڑا، یہ سنگھار کھوکھلا ہے۔ مجھے ارمانوں سے کوئی چاہنے والا نہیں آئے گا، بس ایک علاج کرنے والا آ کر احسان کرے گا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی چھپی چھپی سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، بعض اوقات ہم جیسے چاہتے ہیں زندگی ویسے نہیں گزرتی، حالات جس طرح کہتے ہیں ویسے گزارنی پڑتی ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا ہے، میں اپنا دھرم بدلنا نہیں چاہتی۔ باپو کے آگے کچھ بول نہیں پاتی، یہ سوچ کر چپ ہوں کہ وہ آگے کی باتیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن منہ بند رکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اپنے مزاج اور دھرم کے خلاف کب تک آپ کے ساتھ رہوں گی؟ میں نے چونک کر ادھر دیکھا، پھر کہا، او خدایا، میں سمجھ رہا تھا تم اپنی مرضی سے دھرم چھوڑ کر میرے دین کی طرف آ رہی ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم مجبور ہو کر مجھے قبول کرو۔ اچھا ہوا جو تم نے اندر کی بات صاف صاف کہہ دی، یہ شادی نہیں ہوگی۔ باپو میری فکر میں آدھے ہو گئے ہیں، شادی نہ ہوئی، علاج نہ ہوا تو وہ جی نہیں پائیں گے۔ وہ ایسا کہتے کہتے رونے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ایک باپ برسوں سے بیٹی کے آنسو پونچھ نہیں پا رہا تھا، اسے امید تھی کہ میں پونچھ سکوں گا، اب یہ امید بھی نہیں رہی تھی۔ دل کے معاملات جذباتی ہوتے ہیں، مگر ساری زندگی کے معاملات جذباتی انداز میں طے نہیں کیے جا سکتے۔ نینی نے کہا، ونود شرما میرا ایک کزن ہے، وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے، میں بھی اسے چاہتی ہوں، مگر اوپری دل سے انکار کرتی ہوں۔ دل ڈرتا ہے، اسے قبول کروں گی تو وہ مر جائے گا۔ واقعی بد نصیبی اور نحوست جونک کی طرح اس سے چمٹ گئی تھیں۔ وہ جیسے جھنجلا کر کہہ رہی تھی، آخر ایسی کیا بات ہے کہ میرے چاہنے والے، میری زندگی میں آنے والے مر جاتے ہیں، مگر باپو کہتے ہیں آپ زندہ رہیں گے۔ آپ کی طرح ونود میرے پاس آ کر زندہ سلامت کیوں نہیں رہے گا؟ تمہارے اس سوال کا جواب شاید پنڈت جی کے علوم سے بھی نہیں مل سکے گا۔ باپو کہتے ہیں، آپ کا خدا آپ سے خوش ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے خدا سے میری بھلائی کے لیے دعا کریں اور کوئی ایسی تدبیر کریں کہ آپ کی جگہ ونود آئے اور وہ سلامت رہے۔ میں دل و جان سے چاہوں گا کہ ایسا ہو جائے، مگر ہم سب تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہیں۔ ہاں، مگر تدبیر سے کبھی کبھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ نہیں بدلے گی تو میں نحوست اور بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجبوراً آپ کی دلہن بن جاؤں گی۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے تم میرا مذہب دل سے نہیں، حالات سے مجبور ہو کر قبول کرو گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی حجاب کو اتنا چاہتا ہوں کہ اسے خوابوں میں دیکھتا رہتا ہوں، دل کی لگی کو سمجھتا ہوں۔ تمہارا دل ونود کو چاہتا ہے، میں چاہوں گا تمہارے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ آخر کب تک اپنی بد نصیبی سے لڑتی رہو گی؟ مجھے سوچنے دو کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دروازے پر دستک سنائی دی، وہ کنڈی کھولنے چلی گئی۔ اسے دلہن بنانے کا فیصلہ نہ کرتے ہی میرے سر سے جیسے ایک انجانا بوجھ اتر گیا تھا۔ پنڈت جی نے آ کر کہا، عبدالقدوس عشاء کی نماز کے بعد آئیں گے، باہر تمہارے لیے حالات ناموافق ہیں۔ پاکستان سے آنے والوں کو سختی سے چیک کیا جا رہا ہے۔ یہاں بڑے بڑے سرکاری افسران میری عزت کرتے ہیں۔ تھانے کا انچارج مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی مشتبہ شخص دکھائی دے تو میں فوراً اسے فون پر اطلاع دوں۔ میں چٹائی سے اٹھ کر کرسی پر آ گیا۔ وہ دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، جانتے ہو تھانے کا انچارج مشتبہ شخص کی پہچان کیا بتا رہا تھا؟ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں سمجھ گیا۔
تمام پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو میری خاص انگوٹھی اور عصا کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور خاص طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی بیمار اور ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ میں باہر جانے سے منع کر رہا تھا، اب تو تمہیں کھڑکی اور روشن دان سے بھی باہر نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرا یہ خیال درست نکلا۔ حریکہ میری ڈائری، فائل اور تصویریں میں سونی تنظیم کو اور CIA والوں کو دے چکی تھی۔ میرے دونوں بیٹوں کے ذریعے اور لاہور میں رشتہ داروں کے ذریعے انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انگوٹھی اور عصا کے علاوہ سب سے اہم پہچان میری جسمانی حالت ہے۔ میرے بدن میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، گوشت برائے نام رہ گیا ہے۔ آج ہم اپنی دنیا کو گلوبل ولیج اس لیے کہتے ہیں کہ سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے باعث یہ سکڑ کر ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے۔ چشم زدن میں ایک سرے کی بات دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے۔ میری شناخت کے سلسلے میں بھی انگوٹھی، عصا اور میرا جسمانی ڈھانچہ پلک جھپکتے ہی دنیا کے تمام انٹیلیجنس والوں کے ریکارڈ روم میں پہنچ گیا تھا۔ پنڈت جی نے کہا، فکر نہ کرو، کوئی سرکاری افسر، کوئی جاسوس پوچھ گچھ کے لیے میرے دروازے پر نہیں آئے گا۔ یہ بتاؤ تم کس سوچ میں ہو؟ میں میں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، اسی وقت فون سے کالنگ ٹون ابھرنے لگی۔ میں نے ننھی سی سکرین کو دیکھا، مراد اور سلطان کال کر رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، فون کیوں بند کر دیا؟ میں نے کہا، مجھے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ دشمن بڑی تیزی سے میری طرف چلے آ رہے ہیں، وہ اس فون کے ذریعے مجھے ٹریپ کر سکتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر بولے، میں نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، ہاں مگر میگزین میں پڑھا تھا کہ موبائل فون پر ہونے والی باتوں کو ٹیپ کیا جاتا ہے، بات کرنے والے کے مقام کا بھی پتہ چلا لیا جاتا ہے۔ تمہیں سچ مچ محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے اس فون کی سم نکال دی، اسے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، جب تک ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا رہوں گا تب تک فون پر کسی سے بات نہیں کروں گا اور نہ ہی بھیس بدل کر باہر نکل پاؤں گا۔ انہوں نے کہا، فکر نہ کرو، میں وید مہاراج سے دوائیں اور مالش کا تیل لے آیا ہوں، کل صبح سے دوائیں استعمال کرو، میں تمہارے بدن کی مالش کیا کروں گا۔ اب یہ چیزیں میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھیں۔ میں نے کہا، میں ابھی اسی وقت دوائیں کھاؤں گا، پلیز آپ ابھی اس تیل کی مالش کریں۔ ابھی 1 گھنٹے کے بعد قاضی عبدالقدوس آنے والے ہیں۔ میں نے کہا، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک برہمن پنڈت کی بیٹی اپنا دھرم چھوڑ دے۔ ہم دونوں ہی نینی کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کا علم یہ نہیں کہتا کہ اب اس کا علاج ہو جائے گا؟ ہاں، میرا علم یہی کہتا ہے، مگر علاج تمہارے ذریعے ہو سکے گا۔ یہ سوچیں کہ میرے ذریعے کیسے ہوگا؟ مجھ میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ میری دلہن بنے گی تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ انہوں نے کہا، تمہارے ساتھ قدرت کی کچھ مہربانیاں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔ ہم سمجھنا چاہیں گے تو آ جائیں گی۔ میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جب سے لاوا سٹون والی انگوٹھی اور عصا مجھے ملا ہے تب سے میں دشمنوں سے محفوظ رہتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی طرح کی بیماری اور کمزوری محسوس نہیں کی۔ وہ میری باتیں توجہ سے سن رہے تھے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی کو قبول کر کے اس لیے زندہ رہوں گا کہ یہ انگوٹھی اور عصا میرے ساتھ رہیں گے۔ نینی سے چمٹ کر رہنے والی نحوست مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولے، عقل سے سوچو تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، تمہاری یہی باتیں دل کو لگ رہی ہیں۔ میرا علم کہتا ہے کہ بیٹی کے دکھ درد دور ہو جائیں گے، نحوست ختم ہو جائے گی، چاہے وہ تم سے ہو یا تمہاری لاٹھی اور انگوٹھی کے ذریعے۔ تو پھر سمجھ لیں کہ نینی کا علاج ہو گیا ہے۔ آپ اپنے دھرم کے کسی برہمن زادے سے اس کی شادی کریں۔ میری انگوٹھی اور لاٹھی کچھ دنوں تک نینی کے ساتھ رہے گی۔ جب نحوست ختم ہو جائے گی، آپ کا داماد زندہ سلامت رہے گا تو میں نینی کو دی ہوئی امانت واپس لے لوں گا۔ وہ میری باتیں سن رہے تھے، بڑی محبت اور اپنائیت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تعجب ہے یہ بات پہلے ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، اس طرح نینی کی نحوست اور بدنصیبی دور ہو جائے گی۔ تو پھر دیر نہ کریں، مجھے نینی نے بتایا ہے ایک نوجوان ونود شرما اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے۔ آپ آج یا کل تک بیٹی کو سہاگن بنا دیں۔ ونود میری ایک بہن کا بیٹا ہے، میں ابھی فون پر بات کرتا ہوں، مجھے بہن کے پاس جانا چاہیے، لیکن میں پہلے تمہیں دوا کھلاؤں گا، تمہارے بدن کی مالش کروں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔
नैनी ने हमारा फैसला सुना तो खुशी से खिल गई। पंडित जी ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, मेरी बहन सुमीता पहले ही राज़ी थी। वो कह रही है कल शाम को ही बारात लेकर आ जाएगी। मैंने भी हाँ कर दी है। उन्होंने बहन की बातें सुनाते हुए मेरे सामने दवाएं ला कर रखीं। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर इन्हें हलक से उतारा, फिर एक चटाई पर लेट गया। वो मेरे बदन पर तेल लगाकर मालिश करते हुए बोले, कल से यहाँ रिश्तेदार आएंगे। मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपने दूसरे मकान में पहुंचा दूंगा। नैनी दुल्हन बनकर रुखसत हो जाएगी तो तुम वापस आ जाओगे। वो बहुत खुश थे, खूब तरंग में आकर मालिश कर रहे थे और कह रहे थे, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तुम अपने खुदा से दुआ मांगो कि अंगूठी और लाठी जैसे तुम्हारे काम आ रही है, वैसे ही मेरी बेटी को भी अपना चमत्कार दिखाएं। मैं दुआ करता रहूँगा, इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें करामात दिखाएंगी। आपकी फ़िक्र और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हम दोनों एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे, मगर एक धड़का सा लगा था कि हमारा तरीक़ाकार गलत भी हो सकता है। नैनी की ज़िंदगी में प्रेमी और पति देव बनकर आने वाला पिछले आशिकों की तरह अपनी ज़िंदगी हार सकता है। एक तरह से हम विनोद शर्मा पर तजर्बा कर रहे थे। वो तजर्बा नाकाम भी हो सकता था। नाकामी होती तो इसका इल्ज़ाम हम पर ना आता, क्योंकि विनोद खुद ही प्यार की राह में कुर्बान होने के लिए पेश पेश था। पंडित जी ने इस रात की सुबह होने से पहले ही मुझे दूसरे मकान में पहुंचा दिया। फिर उन्होंने विनोद को घर बुलाकर तन्हाई में पूछा, क्या तुम मेरे राजदार बनकर रह सकते हो? उसने कहा, आपका जो भी राज होगा वो मेरे सीने में रहेगा, ज़ुबान पर कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें दो ऐसी चीज़ें दूंगा जिन्हें दुनिया वालों से छुपाओगे। उनमें से एक अंगूठी है, उसे तुम धागे से बांधकर गले में पहन कर रहोगे, वो लिबास में छुपी रहेगी। मैं यही करूँगा। एक लाठी है, उसे कहीं छुपाया नहीं जा सकता। मैं ये कहकर इसे बेटी के जहेज़ में दूंगा कि वो लाठी हमारे पुरखों से चली आ रही है। वो घर में रहेगी तो तुम और नैनी हंसती बसती ज़िंदगी गुजारते रहोगे। आप महाज्ञानी हैं, ये जानते होंगे कि अंगूठी और लाठी को क्यों छुपा कर रखना चाहिए। हाँ, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें दूसरों से छुपा कर रखना क्यों ज़रूरी है। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे शहर में एक ऐसे पाकिस्तानी को तलाश किया जा रहा है जिसके पास लावा स्टोन वाली अंगूठी है और वो लाठी टेक कर चलता है। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आप वही अंगूठी और लाठी मुझे देने वाले हैं? हाँ, ये दोनों चीज़ें तुम्हें ज़िंदा सलामत रखेंगी। लेकिन पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को मालूम होगा कि ये चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तो फिर हम सब की शामत आ जाएगी। हमसे उस पाकिस्तानी का पता ठिकाना पूछा जाएगा। हम उसे गिरफ्तार नहीं कराएंगे तो हमें टार्चर सेल में पहुंचा दिया जाएगा। उसने पूछा, वो पाकिस्तानी कहाँ है? ये ना पूछो, आम खाओ, पेड़ ना गिनो, अपना फ़ायदा देखो। उसकी अंगूठी और लाठी तुम्हें इस वक्त तक सलामती देगी जब तक तुम इन्हें छुपा कर रखोगे। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। वो पाकिस्तानी जो भी है मेरी सलामती का बायस बन रहा है। मैं उसे सलाम करता हूँ। मुझे मेरी नैनी भी मिल रही है और नई ज़िंदगी भी। पंडित जी हर पहलू से मेरी सलामती की कोशिशें कर रहे थे और हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे थे। विनोद शर्मा ने अंगूठी को गले में पहनकर लिबास के अंदर छुपा लिया था। दूसरे दिन जब वो ब्याह रचाने के लिए लगन मंडप में आया तो उसके हाथ में ससुराल से मिलने वाली लाठी थी। कोई शुबा नहीं कर सकता था कि वो असा इस उमैर बिन गाजी का है, जिसे हर मुल्क, हर शहर, हर इलाके में तलाश किया जा रहा है। अब से पहले जो भी नैनी की आरजू करता था, किसी न किसी बहाने मारा जाता था। एक दुल्हा लगन मंड एक दुल्हा लगन मंडप में आने से पहले ही घोड़े से गिरकर मर गया था। इस रोज़ नैनी की ज़िंदगी में आने वाले को सलामती मिली। उसने विनोद के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए और उसकी दुल्हन बनकर बाबुल के आंगन से रुखसत हो गई। दूसरी सुबह खुशखबरी मिली कि विनोद शर्मा जिंदा सलामत है। पंडित जी, नैनी और विनोद सब ही मुझे दुआएं दे रहे थे। बदनसीबी हमेशा साथ नहीं रहती, खुश नसीबी लौट कर ज़रूर आती है। अब यही दिखाई दे रहा था कि उसकी ज़िंदगी से चिमट कर रहने वाली नहूसत हमेशा के लिए दूर हो गई है। आगे खुदा बेहतर जानता है। ये सच है कि मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है। अपने सीने से निकलकर दूसरे तक पहुंचने वाला राज फिर राज नहीं रहता। मेरे मामले में राजदार अब सिर्फ पंडित जी नहीं रहे थे, उनकी बेटी और दामाद भी हम राज हो गए थे। बेटी के मैके से ससुराल तक इस राज के अमीन थे।
کسی سے بھی کسی طرح کی کوتاہی یا بھول چوک ہو سکتی تھی۔ دشمن بو سونگھنے والے کتے اور تاریکی میں دیکھنے والے الو تھے۔ وہ پنڈت جی کو نہ سہی نینی اور ونود شرما کو تاڑ سکتے تھے۔ آئندہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں ان تینوں کی دعائیں کما رہا تھا۔ مجھے بد دعا بھی لگ سکتی تھی، کیونکہ میں عارضی طور پر انگوٹھی اور عصا سے جدا ہو گیا تھا۔ کسی وقت بھی یہ عارضی جدائی رنگ لا سکتی تھی۔ میں حجاب اور ندا کے سلسلے میں بہت فکر مند تھا۔ عارضی طور پر فون استعمال نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ خیریت معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ صرف ایک فون کا رابطہ نہ ہونے سے میرے دست راست اور تمام جانثار مجھ سے ایسے دور ہو گئے تھے جیسے ہم سب ایک دوسرے کے لیے مر گئے ہوں۔ میں چاہتا تھا ان دونوں بہنوں کو میری خیریت معلوم ہو جائے تاکہ وہ مطمئن رہیں۔ میں دوسری سم استعمال کر کے آواز اور لب و لہجہ بدل کر ان سے بولتا تو وہ یقین نہ کرتیں کہ میں ہی بول رہا ہوں۔ اگر کوڈ ورڈز استعمال کرتا تو ہمیں ٹریس کرنے والے چوکنے ہو کر ہمارے ایک ایک فکرے ایک ایک لفظ کو گرفت میں لے کر ان دونوں بہنوں کے پیچھے پڑ جاتے۔ میں جذباتی انداز میں رابطہ کر کے انہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر خود کو تسلیاں دینے لگا کہ میرے جو جانثار ان کی نگرانی کر رہے ہیں وہ انہیں خبر پہنچاتے ہوں گے کہ میں دشمنوں کی دسترس سے دور ہوں اور خیریت سے ہوں۔ میں باقاعدہ دوائیں استعمال کر رہا تھا۔ میرے بدن کی مالش ہو رہی تھی۔ پنڈت جی مجھ سے محبت اور اپنائیت کی انتہا کر رہے تھے۔ صبح شام دونوں وقت میرے بدن کی مالش کر رہے تھے۔ وہ دوائیں واقعی زود اثر کرشمہ دکھانے والی تھیں۔ اگرچہ گوشت نہیں بڑھا تھا، تاہم میں خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں کہلاؤں گا۔ نینی کے من کی مرادیں پوری ہو رہی تھیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ سہاگن تھی، اور یہ یقین ہو رہا تھا کہ آئندہ بھی اس کا سہاگ ونود شرما زندہ سلامت رہے گا۔ میں نے پنڈت جی سے کہا، خطرہ ٹل گیا ہے۔ نینی کو نحوست سے نجات مل چکی ہے۔ آپ میری انگوٹھی اور عصا وہاں سے لے آئیں۔ میں نے کل ہی نینی سے کہا تھا کہ تمہاری امانت واپس کر دی جائے، مگر وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ اس وسوسے میں رہتی ہے کہ نحوست الٹے پاؤں واپس نہ آ جائے۔ آپ اسے حوصلہ دیں، اپنے علم کے حوالے سے سمجھائیں کہ ازدواجی زندگی کے سلسلے میں وہ بد نصیب نہیں رہے گی۔ میں نے سمجھایا ہے، وہ کہتی ہے امانت ضرور واپس کرے گی جب تم اس چار دیواری سے باہر نکلو گے، یہ گھر یہ شہر چھوڑ کر جاؤ گے، تب تمہیں انگوٹھی اور لاٹھی کی ضرورت ہوگی۔ ابھی تو تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو۔ ایک طرح سے وہ درست کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے دلی اطمینان کے لیے وہ چیزیں اس کے پاس رہنے دیں۔ وہ میری ایسی قوتیں تھیں جو قدرتی طور پر حاصل ہوئی تھیں۔ مجھے عارضی طور پر بھی ان سے الگ نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن میں نے پنڈت جی کی محبت، خدمت گزاری اور احسانات کے پیش نظر خود کو سمجھایا کہ میری امانت باپ کے پاس نہ سہی بیٹی کے پاس ہے، اپنے ہی گھر میں ہے۔ بڑے ممالک کے آرمی اور انٹیلیجنس والے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ پچھلے 12 دنوں سے فل ایکشن میں تھے۔ اس کے باوجود انہیں میرا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے بے شمار کثیر الاشاعت اخبارات اور رسالوں میں عمیر بن غازی اور شہزادہ سلمان سعدی کی تصاویر شائع کرائی تھیں۔ اب عام لوگوں کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان تصاویر کے ساتھ یہ لکھا گیا تھا کہ ایسی ہی صورت و شکل اور قد و قامت رکھنے والے 12 افراد انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں ہیں۔ ان میں سے عمیر بن غازی کے متعلق تصدیق ہو چکی ہے کہ وہی شہزادہ سلمان سعدی ہے۔ یہ شخص جسے نظر آئے وہ فوراً قریبی پولیس اسٹیشن میں یا مندرجہ فون نمبرز پر اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کو $10 لاکھ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ میری خاص پہچان بھی اخبارات میں لکھی گئی تھی۔ تمام بڑے ممالک یہ معلوم کرنے کے لیے انگاروں پر لوٹ رہے تھے کہ میں نے ریڈ مرکری کہاں چھپا رکھی ہے، یا جمہوریہ چین سے اس کا سودا کر چکا ہوں۔ وہ اس خطرناک کیمیکل مادے کو حاصل کرنے کے لیے میرا کیما کر دینا چاہتے تھے۔ تصاویر اور خبروں کی اشاعت سے مجھے ایک ذرا اطمینان ہوا کہ حجاب اور ندا کی نظروں سے کوئی اخبار ضرور گزرا ہوگا۔ انہوں نے میرے متعلق پڑھا ہوگا، پھر انہیں یہ اطمینان حاصل ہوا ہوگا کہ دشمن میرا سراغ لگانے میں ناکام رہے ہیں، اور میں جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ تقریباً 20 دنوں کے بعد پنڈت جی نے کہا، آئینہ دیکھو کیسا چمتکار ہو رہا ہے۔ کچھ دبلے پتلے ضرور ہو، مگر ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں لگ رہے ہو۔ واقعی دوائیں اثر دکھا رہی تھیں۔ میرے بدن میں گوشت آ گیا تھا۔
میں صبح و شام ورزش کرتا تھا، بلا ناغہ مالش ہو رہی تھی، اچھا خاصا صحت مند دکھائی دینے والا تھا۔ اگلے ایک ہفتے بعد اور نمایاں تبدیلی ہوئی تو نینی اور ونود مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئے۔ نینی نے پوچھا، کیا آپ اس گھر سے چلے جائیں گے؟ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے، میں اگلے ایک دو ہفتے میں خاصا صحت مند ہو جاؤں گا۔ دشمن ہڈیوں کے ڈھانچے کو ڈھونڈتے رہیں گے اور میں ان کی ناک کے نیچے سے نکل جاؤں گا۔ ونود نے پوچھا، کیا آپ انگوٹھی اور لاٹھی لے جائیں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا میری امانت واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ان دونوں پتی پتنی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نینی نے کہا، آپ یہ چیزیں ہم سے نہ لیں، ان کی بدولت میرا سہاگ سلامت ہے۔ میں نے کہا، اللہ نے چاہا تو تم بوڑھی ہونے تک آخری سانسوں تک سہاگن رہو گی، ونود سلامت رہے گا، تمہیں میری ان چیزوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ بولی، یہ چیزیں نہیں تھیں، تب میں نے بڑی بدنصیبی جھیلی تھی، بڑے زخم کھائے تھے۔ میری عقل کہتی ہے، میرے بدترین تجربات کہتے ہیں کہ ان کے بغیر نحوست پھر پلٹ کر آئے گی۔ میں اپنے ونود کو کھونا نہیں چاہتی۔ پنڈت جی نے کہا، بیٹی، میرا علم کہتا ہے تمہاری زندگی سے نحوست ختم ہو چکی ہے۔ موت تو سب ہی کو آتی ہے اور کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ دکھ، بیماری یا حادثات کے بہانے یا کسی غلطی سے موت آ جائے تو یہ الگ بات ہے، مگر یقین کرو نحوست اب نہیں رہی ہے۔ ونود نے کہا، غازی بھائی کا یہاں سے جانا کیا ضروری ہے؟ اب یہ تندرست ہو گئے ہیں، نہ ان کے پاس انگوٹھی ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ یہ پہلے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہے ہیں۔ دشمن انہیں پہچان نہیں پائیں گے، یہ یہاں آزادی سے رہ سکیں گے۔ میں نے کہا، آگے میرے بہت سے کام پڑے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ میں بہتا ہوا دریا ہوں، تالاب کا پانی بن کر ایک جگہ نہیں رہ سکوں گا۔ وہ مایوس ہو گئے، یہ سمجھ گئے کہ میں زندگی دینے والی اور ان کے سہاگ کو سلامت رکھنے والی چیزیں لے جاؤں گا۔ پنڈت جی امانت واپس کرنے کے لیے میری حمایت میں بولتے رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ نینی اور ونود کے تیور کچھ اور بولنے لگے۔ وہ مجھ سے تو بدظن ہو رہے تھے، اپنے پنڈت باپ اور سسر سے بھی کترانے لگے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ میری امانت ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکیں گے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں گوشت پوست کا ایک صحت مند بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ اب سے 2 دنوں کے بعد اپنی امانت لے کر وہاں سے چلا جاؤں گا۔ ایسے وقت نینی نے کہا، آپ کی امانت ونود کے پاس ہے اور وہ اپنی ننہال کلکتہ گئے ہیں۔ پنڈت جی نے پوچھا، اچانک کیوں گیا ہے؟ پھر یہ کہ غازی کی انگوٹھی اور لاٹھی کیوں لے گیا ہے؟ میں نہیں جانتی کیوں لے گئے ہیں، آپ فون پر ان سے بات کر لیں۔ اس سے فون پر رابطہ کرنے کی کوششیں کی گئیں، وہ صبح سے شام تک کتراتا رہا۔ آخر اس نے بات کی اور صاف کہہ دیا، میں انگوٹھی اور لاٹھی واپس نہیں کروں گا۔ غازی سے کہو وہ انڈیا سے چلا جائے، اگر اپنی چیزوں کے لیے میرے پیچھے آئے گا تو میں CIA والوں کو اس کے پیچھے لگا دوں گا۔ یہ بہت زبردست دھمکی تھی۔ وہ کسی وقت بھی CIA میں خبر دیتا کہ سلمان سادی پنڈت دینا ناتھ کے گھر میں ہے تو مجھے فرار ہونے کا بھی راستہ نہ ملتا۔ میرے ساتھ بیچارے پنڈت جی بھی مارے جاتے۔ یہ اگرچہ نینی اور ونود کی ملی بھگت تھی، لیکن بیٹی اپنے باپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ چپ چاپ ہندوستان سے چلا جاؤں۔ بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مجھے انگوٹھی اور عصا نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں وہ کلکتہ گیا تھا یا خدا جانے کہاں جا کر چھپ گیا تھا، میں اسے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ پنڈت جی نے کہا، بیٹی، تم نے اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے ونود کو یہاں سے دور بھیج دیا ہے۔ یہ جانتی ہو کہ غازی زیادہ دنوں تک نہیں رہے گا، اسے اپنی چیزیں حاصل کیے بغیر یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد ونود واپس آئے گا۔ تم نے غازی کو ہی نہیں اپنے باپ کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی، اپنی اور ونود کی بہتری کے لیے میرے سامنے یہی ایک راستہ تھا۔ میرا ونود انگوٹھی اور لاٹھی کے بغیر جی نہیں پائے گا۔ آپ اپنے مہمان کو یہاں سے رخصت کر دیں، ورنہ یہ اپنے دشمنوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ جو چیزیں قدرتی طور پر مجھے ملی تھیں، ان سے محروم ہو کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے جان نکل گئی ہو۔ اب شاید میں بوڑھا اور کمزور ہی رہوں گا، شاید جوانی کی طرف واپس نہیں جا پاؤں گا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں پنڈت جی کے سامنے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ بیٹی اور داماد کی حرکتوں پر نادم ہو رہے تھے۔ انہوں نے نینی سے کہا، میرے گھر سے جاؤ، جب تک زندہ رہوں میری چوکھٹ پر قدم نہ رکھنا۔ وہ بولی، ہم باپ بیٹی کا رشتہ اٹوٹ ہے، پانی میں لاٹھی مارنے سے لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، پانی الگ نہیں ہوتا۔
یہ غازی ڈوبے گا، آپ اسے بچانے کی کوشش کریں، جتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے بھگا دیں۔ باپ نے غصے سے کہا، تم زیادہ نہ بولو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہم تھوڑی دیر تک سر جھکائے ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہاری انگوٹھی اور عصا نیک نیتی سے انہیں دیے گئے تھے، وہ بدنیتی سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی نیک نیتی ختم ہو گئی، اس کا میٹھا پھل بھی بدنیتی کی طرح کڑواہٹ میں بدل گیا ہے۔ ان کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، مگر بعض اوقات اچھا کرنے والے بھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تم نے ان کے ساتھ نیکی کی، مگر ونود کی کمبختی اور گمراہی تمہارے لیے مصیبتیں لانے والی ہے، اور اور میرے لیے بھی۔ انہوں نے پھر سر جھکا لیا۔ میں نے پوچھا، کیا میری وجہ سے آپ بھی پھنسنے والے ہیں؟ تمہاری وجہ سے نہیں۔ ایک سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ونود پھنسے گا تو ہمیں بھی پھنسائے گا۔ میں نے قائل ہو کر سر ہلایا۔ انہوں نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے اپنا چہرہ اور حلیہ تبدیل کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، اور آپ پر بھی تو مصیبتیں نازل ہوں گی۔ میری فکر نہ کرو، میں ہندو ہوں، پورا محلہ، پورا شہر مجھ سے ہمدردی کرے گا، میری مصیبت میں کام آئے گا، مگر تم مسلمان ہو، پاکستان سے آئے ہو، یہاں کوئی تمہاری حمایت میں نہیں بولے گا، سب ہی تماشا دیکھیں گے۔ وہ درست کہہ رہے تھے۔ جب پولیس والے کسی مسلمان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتے تھے تو تمام قانون کے محافظ اور متعصب ہندو اس مسلمان کو پاکستانی جاسوس کہہ کر اس کے لیے زمین تنگ کر دیتے تھے۔ میرے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے نکلنے کے لیے اپنا چہرہ اور حلیہ بدلنے لگا۔ نینی اور ونود نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک میں اجمیر سے بلکہ ہندوستان سے نہیں جاؤں گا، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ادھر نینی دھمکیاں دیتی رہے گی کہ میں ونود کا انتظار کروں گا، اس سے اپنی چیزیں چھین لینا چاہوں گا تو ایسے میں میرے خلاف مخبری کی جائے گی، پھر مجھے جان بچانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ میں انگوٹھی اور عصا سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نئے بہروپ میں کچھ عرصہ تک وہاں چھپ کر رہوں گا۔ نینی اور ونود کو یقین دلاؤں گا کہ انڈیا سے جا چکا ہوں، تب وہ واپس آئے گا تو اس سے نمٹ لوں گا اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت چھین لوں گا۔ نینی نے ہم سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ کلکتہ گیا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے اور پنڈت جی سے چھپنے کے لیے دلی جا کر وہیں کچھ عرصے تک رہنا چاہتا تھا۔ نینی اسے الوداع کہنے کے لیے ٹیکسی سٹینڈ تک آئی تھی۔ وہ 6 فٹ کا عصا لے کر ٹرین میں سفر کرنا نہیں چاہتا تھا، ٹیکسی کے ذریعے دلی جا رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کا سامان ڈکی میں رکھنے کے بعد کہا، یہ لاٹھی خوبصورت ہے، مگر ایسی تو دلی میں بھی مل جاتی ہے، اسے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ تو تگڑے جوان ہیں۔ ونود نے کہا، میں جوانی میں لاٹھی ٹیک کر چلتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ عصا کو اب اوپر کیریئر سے باندھتے ہوئے بولا، نہیں جی، آپ پورا کرایہ دے رہے ہیں، اور 2 4 لاٹھیاں بھی لے جا سکتے ہیں۔ نینی نے ونود سے کہا، مجھ سے برابر فون پر رابطہ رکھنا، تمہارے پاس 50,000 ہیں، کیا یہ کافی ہوں گے؟ فی الحال بہت ہیں، ضرورت ہوگی تو اور منگوا لوں گا۔ ڈرائیور نے کہا، او جی، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، دلی تک ہم کھلاتے پلاتے لے جائیں گے، آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر گھر پہنچ کر بخشش دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اس نے فون نکال کر نمبر پنچ کرتے ہوئے کہا، آپ ٹیکسی میں بیٹھیں، میں گھر والی کو بتا دوں کہ ادھر سے جا رہا ہوں۔ وہ فون کو کان سے لگا کر ان سے دور جاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ہاں میں بول رہا ہوں، تگڑی اسامی لا رہا ہوں۔ اس نے دور سے نینی اور ونود کو دیکھا۔ وہ دونوں رخصت ہوتے وقت بڑے پیار کے موڈ میں تھے۔ اس نے فون پر کہا، ویسے زیادہ جھمیلا نہیں ہوگا، اکیلی سواری ہے۔ اس نے دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر کہا، بس ابھی ٹیکسی سٹارٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں ادھر سے گزروں گا۔ وہ فون بند کر کے گاڑی کے پاس آ گیا۔ ونود پچھلی سیٹ پر تھا۔ نینی باہر کھڑکی میں جھکی ہوئی تھی۔ دونوں پریم پجاریوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وعدے کیے جا رہے تھے، قسمیں کھائی جا رہی تھیں کہ جنم تک ساتھ رہیں گے، اگلے 7 جنموں میں بھی پتی پتنی بن کر رہیں گے۔ ہاتھوں میں ہاتھ تھے، صدیوں تک عاشقی کے منصوبے بن رہے تھے، عزائم سینکڑوں برس کے تھے، اور پل کی خبر نہیں تھی۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تو ہاتھ چھوٹ گئے، ساتھ چھوٹ گیا۔ سفر شروع ہوا تو شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ شہر سے نکل کر گاڑی کی رفتار بڑھانے لگا۔
ونود نے کہا، مجھے تیز رفتاری سے ڈر لگتا ہے، آرام سے چلاؤ۔ وہ بولا، لو جی سپیڈ کم کر دی، میں تو آپ کو جلدی گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ گھر پہنچنے کی جلدی میں حادثے ہوتے ہیں، مسافر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بولا، 20 برسوں سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، قسم لے لو سواری کو کبھی راستے میں نہیں چھوڑا، حادثے ہوئے تب بھی گھر پہنچا دیا یا ہسپتال پہنچا دیا، کہیں نہ کہیں پہنچا ہی دیتا ہوں۔ ونود نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے کہا، آپ دیکھنے میں بہت بڑے آدمی لگتے ہیں، کوئی جاگیردار، کوئی بہت بڑے بیوپاری ہوں گے۔ ہاں، کلکتہ میں ہمارا گھی کا کاروبار ہے۔ گھی کا کاروبار؟ ارے واہ، پھر تو آپ کی 5 انگلیاں گھی میں رہتی ہوں گی۔ یوں اس نے معلوم کر لیا کہ تگڑی سواری ہے۔ اپنے قد سے اونچی لاٹھی لے کر چلنے والا وہ آدمی لکھ پتی یا کروڑ پتی ہے۔ اس کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ضرور ہوگا۔ رات کی تاریکی میں چاند طلوع ہو رہا تھا۔ ونود اس چاند میں نینی کی صورت دیکھنا اور خیالوں میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر گاڑی اچانک ہی رک گئی۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، وہی ہو رہا ہے جو ایسے وقت ہوتا ہے۔ گاڑی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندوق والے دکھائی دیتے ہیں۔ ونود نے دیکھا، اس کے دائیں بائیں دروازے کھل گئے تھے۔ 2 آدمیوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا تھا۔ ڈرائیور نے کہا، میں بھی نشانے پر ہوں۔ ہم دونوں کو مرنا نہیں، زندہ رہنا چاہیے، اس لیے بتا دو 50,000 روپے اٹیچی میں ہیں یا تمہارے بیگ میں ہیں؟ ونود نے بے اختیار اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ وہاں قمیض کے اندر لاوا سٹون والی انگوٹھی تھی، ایک دھاگے میں بندی گلے سے لٹک رہی تھی۔ اس کے سر پر ٹیکسی کی چھت پر کرامات دکھانے والا عصا کیریئر سے بندھا ہوا تھا۔ وہ نینی کی زندگی میں آنے کے بعد اب تک زندہ سلامت تھا، لیکن بھری ہوئی بندوقیں کہہ رہی تھیں کہ وہاں میری نیکی اور شرافت کام نہیں آئے گی۔ بدنیتی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے 50,000 کا جرمانہ ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے بیگ کھول کر 50,000 کی گڈی ان کے حوالے کر دی۔ ایک گن مین نے اس کے منہ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، اور مال نکالو۔ وہ اپنا منہ سہلاتے ہوئے بولا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک سونے کی انگوٹھی ہے، یہ تو ہم انگلی کاٹ کر نکال لیں گے۔ اس نے فوراً ہی انگوٹھی اتار کر پیش کر دی۔ ایک نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ باہر آؤ۔ باہر دور تک جنگل بیابان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ ڈرائیور راستہ بدل کر کہاں لے آیا ہے۔ وہ سب مٹی گارے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے تھے۔ ڈکی سے اس کا سامان نکال کر تلاشی لی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ سارا سامان لے لو، بھگوان کے لیے مجھے جانے دو۔ ڈرائیور نے کہا، گھی کے کاروبار میں کروڑوں روپے کماتے ہوگے، کیا ہمارا حصہ نہیں دو گے؟ جو کہو گے دوں گا، مگر ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں ہے تو منگوا کے دو، زیادہ نہیں، بس 50 لاکھ میں تمہاری چھٹی کر دیں گے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، یہ میری اوقات سے باہر ہے، میں گھی تیار کرنے والے کسی کارخانے کا مالک نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا تھوک کا بیوپاری ہوں، میں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک نے بندوق کا دستہ اس کی پیٹھ پر مارا۔ وہ مار کھا کر آگے کی طرف جھکا تو سامنے سے ایک لات پڑی۔ سالہ 1 لاکھ دینے کی بات کرتا ہے، ہم کو بھکاری سمجھ رکھا ہے؟ وہ زمین پر گر پڑا تھا۔ ڈرائیور اور 2 گن مین اسے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ 2-4 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکے گا۔ اس کی پٹائی ہو رہی تھی۔ وہ لگاتار مار کھاتے ہوئے اپنی مجبوری ظاہر کر رہا تھا۔ مارنے والے مطلوبہ رقم کم سے کم کر رہے تھے، 50 سے 30 لاکھ، پھر 20 لاکھ لے کر اسے چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وہ مار کھاتے کھاتے لہو لہان ہو گیا تھا۔ زندگی میں کبھی اتنی مار نہیں کھائی تھی۔ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایک نے کہا، یہ مر جائے گا تو ہم 2-4 لاکھ سے بھی جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، جو اسے رہائی دلانے کے لیے یہاں رقم لائے گا، اس سے فون پر پوچھا جائے کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ ڈرائیور باتوں کے دوران اس کے لباس کی تلاشی لے رہا تھا۔ قمیض کے نیچے اس کا ہاتھ ایک جگہ رک گیا۔ وہ بولا، یہاں کچھ ہے۔ اس نے گریبان پھاڑ کر دیکھا۔ لاوا سٹون والی انگوٹھی نظر آ رہی تھی۔ ایک نے تعجب سے کہا، یہ تو انگوٹھی ہے، یہ اسے گلے میں کیوں پہنتا ہے؟ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ وہ انگوٹھی ایک ڈوری سے بندھی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے اسے اس کے گلے سے اتارا، پھر دکھاتے ہوئے بولا، اسے تم انگلی میں کیوں نہیں پہنتے؟ ونود کے سینے سے ایک آہ نکلی۔ اس انگوٹھی سے زندگی ملتی رہی تھی۔ نیت بدلتے ہی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تھی۔
وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو تاج سر پر پہننے کو ملا تھا اسے جوتی بنانے کی سزا پا رہا ہے۔ اس نے بڑی مار کھائی تھی، بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، اس انگوٹھی کی بات نہ کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں سچ کہتا ہوں۔ میری پتنی بہت کوشش کرے گی، کسی سے ادھار لے گی تو شاید 5 لاکھ تک بندوبست کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، اپنی پتنی سے فون پر بات کرو، ہم بھی اس سے بولیں گے۔ اگر وہ تمہاری جان بچانے کے لیے پولیس کو ادھر لائے گی تو ہم تمہیں گولی مار کر بھاگ جائیں گے۔ نہیں، میری پتنی ایسی غلطی نہیں کرے گی، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ اس کے بیگ سے فون نکال کر دیا گیا۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ نمبر پنچ کرنے کے بعد اسے کان سے لگایا۔ نینی کی آواز سنائی دی، اوہ میں تمہارے ہی دھیان میں تھی، سمجھ رہی تھی میری کمی محسوس کرتے ہی فون کرو گے۔ ابھی کہاں ہو؟ وہ کراہتے ہوئے بولا، بڑی مصیبت میں ہوں، مجھے بچاؤ نینی، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ وہ گھبرا کر بولی، تم کراہ رہے ہو، آواز سے بیمار لگ رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں ہو؟ وہ بتانے لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اغوا کرنے والوں کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ اسے مار ڈالیں گے۔ وہ تڑپ کر بولی، نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ بتاؤ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ڈرائیور نے اس سے فون لے کر کہا، سب سے پہلے یہ سن لو کہ پولیس کو اس معاملے میں لاؤ گی تو دوسری بار فون پر اپنے پتی کی آواز نہیں سن سکو گی، ہم اسے مار کر پھینک دیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ جلدی سے بولی، میں ایسی غلطی نہیں کروں گی، اپنے سہاگ کے لیے جان دے دوں گی، تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، تمہاری حیثیت معلوم ہو گئی ہے، اس لیے زیادہ نہیں مانگیں گے، 10 لاکھ روپے لاؤ اور اپنا پتی لے جاؤ۔ ابھی میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں کل تک بندوبست کر لوں گی، مگر رقم ادا کرنے ایسی جگہ نہیں جاؤں گی جہاں سے واپس نہ آ سکوں۔ اپنے پتی کو زندہ لے جانے کے لیے تمہیں یہاں آنا ہی ہوگا۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں، وہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پتی کے ساتھ میری جان بھی جائے گی، 10 لاکھ بھی جائیں گے۔ تم لوگ گرفتاری سے بچنے کے لیے ہمیں مٹی میں ملا دو گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیا تم اپنے پتی کی زندگی نہیں چاہتی؟ میں ان کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ کیا تم ہاتھ آنے والے 10 لاکھ چھوڑ دو گے؟ وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، تم بہت چالاک ہو، ہم اتنی بڑی رقم نہیں چھوڑیں گے۔ کل تمہارے آدمی کو لے کر ایسی جگہ آئیں گے جہاں تم اکیلی رقم لے کر آؤ گی۔ میں بالکل اکیلی آؤں گی، تم لوگوں سے 100 گز کے فاصلے پر رہوں گی۔ تمہارا ایک آدمی مجھ سے رقم لے کر تمہاری طرف جائے گا اور میرا ونود میری طرف آئے گا۔ وہ لین دین کا طریقہ کار طے کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے متفق ہو رہے تھے۔ انہوں نے پھر دھمکی دی کہ وہ اکیلی نہیں آئے گی کوئی چالاکی دکھائے گی تو ونود اسے مردہ ملے گا۔ ونود نے فون پر کہا، نینی، بھگوان کے لیے کسی کو ساتھ نہ لانا ورنہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بولی، میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، تم انگوٹھی اور لاٹھی اپنے ساتھ رکھو، جب تک وہ تمہارے ساتھ رہیں گے تب تک تم زندہ سلامت رہو گے۔ اس نے کہا، لاٹھی ادھر ٹیکسی کی چھت پر ہے اور انگوٹھی ان لوگوں نے لے لی ہے، میں ان سے کچھ بولتا ہوں تو یہ میری پٹائی کرنے لگتے ہیں، میں لہو لہان ہو چکا ہوں، تم میری حالت دیکھ کر رونے لگو گی۔ وہ بولی، مجھے اندازہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، انہیں فون دو، میں بات کرتی ہوں۔ ایک گن مین نے فون لے کر کہا، ہاں بولو۔ اس نے کہا، جب میں مطالبہ پورا کرنے والی ہوں تو میرے پتی پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اب نہیں کریں گے، اسے کھلاتے پلاتے رہیں گے۔ وہ انگوٹھی اور لاٹھی میرے پتی کے پاس رہنے دو، وہ ہماری خاندانی چیزیں ہیں۔ اس نے پوچھا، لاٹھی کا خاندان سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ذاتی معاملات میں نہ بولو، تمہیں 10 لاکھ ملنے والے ہیں، میری بات مانو، وہ دونوں چیزیں میرے پتی کے پاس رہنے دو۔ انہوں نے ڈوری سے بندھی ہوئی انگوٹھی ونود کے گلے میں ڈال دی، ٹیکسی کی چھت سے لاٹھی لا کر اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس نے فون پر کہا، یہ مجھے مل گئی ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، کل تم رقم ادا کرو گی تو میں تمہارے پاس خیریت سے آ جاؤں گا۔ اگرچہ وہ ایک بڑی رقم ادا کر کے اپنی جان چھڑانے والا تھا، مگر انگوٹھی اور عصا پر عقیدہ تھا، ان کے طفیل اسے نینی کے ساتھ ازدواجی زندگی مل رہی تھی۔ میری امانت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجھے اور پنڈت جی کو دھوکہ دیا تھا۔ نینی کو یقین تھا آئندہ بھی جھوٹ اور فریب کے ذریعے ان کی مرادیں پوری ہوں گی، اس کے پتی کو انگوٹھی اور عصا کی کرامات حاصل ہوں گی اور وہ ایک لمبی عمر گزارے گا۔ یہ قدرتی معاملات ہیں،
ایک کے حصے میں آنے والی خوش نصیبی کو نہ کوئی مانگ کر لے سکتا ہے، نہ چھین کر لے جا سکتا ہے۔ انگوٹھی اور عصا سے حاصل ہونے والی خوش نصیبی صرف میرے لیے تھی۔ وہ میری امانت لے جا کر مجھے مصیبتوں میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن میرے حصے کی خوش نصیبی اپنے نام نہیں کر سکتے تھے۔ نینی کی بد نصیبی کو لوٹ کر آنا تھا، آج نہیں تو کل آنا تھا، لہٰذا آج ہی آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر گشت کرنے والے سپاہیوں کی گاڑی ادھر سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے ویرانے میں ایک کچے مکان کے اندر لالٹین کی روشنی دیکھی۔ باہر ایک ٹیکسی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ہتھیار سنبھالتے ہوئے دور سے للکارا، ادھر کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ۔ وہ تینوں شرافت سے باہر آ کر گرفتار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ فوراً ہی مکان سے نکل کر فائر کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ ایک نے ونود کی گردن دبوچ لی تھی۔ وہ 10 لاکھ کی اسامی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ دونوں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ ونود کسی بھی طرح بھاگ کر قانون کے محافظوں کی پناہ میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دشمن اسے جانے نہ دیتے، اسے گولی مار دیتے، یا سپاہیوں کی طرف سے آنے والی گولی اسے لگ سکتی تھی۔ وہ دو طرفہ فائرنگ کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ ایسے وقت اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ لاوا سٹون والی انگوٹھی دھڑکتے ہوئے دل پر رکھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اسے سلامتی ملنی چاہیے تھی، لیکن امانت میں خیانت تو پھر نہیں، سلامتی کی ضمانت۔ ایک گولی چیختی ہوئی آ کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ قصہ تمام ہو گیا۔ دوسرے تمام عاشقوں کی طرح اسے نینی کے لگن منڈپ میں آنے اور 7 پھیرے لینے سے پہلے نحوست کا شکار ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے مقدر میں تھوڑی سی زندگی تھی۔ میری نیکی اور انسانی ہمدردی کی بدولت اسے ازدواجی زندگی نصیب ہوتی رہی تھی، لیکن بدنیتی کے باعث وہ میرے حصے کی خوش نصیبی حاصل نہ کر سکا۔ وہ تینوں اغوا کرنے والے بھی مارے گئے۔ پولیس والوں کی تفتیش کا رخ میری طرف ہونے والا تھا۔ ونود کے بیگ میں جو کاغذات ملے تھے ان سے پتہ چلا وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، پھر یہ کہ اس کی لاش کے ساتھ انگوٹھی اور لاٹھی بھی ملی تھی۔ ان دنوں پولیس اور انٹیلیجنس والے، خاص طور پر CIA کے سراغ رساں، ان دو چیزوں کو اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ڈھانچہ تو اب انہیں دکھائی دینے والا نہیں تھا، لیکن انگوٹھی اور عصا ملتے ہی جیسے تمام مخالفین کی زندگی میں زلزلہ آ گیا۔ تمام جاسوس، تمام سپر پاورز اور تمام بڑے ممالک کے حکمران اجمیر شریف کی طرف دوڑنے لگے، پوچھنے لگے وہ چیزیں کہاں سے ملیں، کس سے ملیں، کیا ان کے ساتھ سلمان سعدی پکڑا گیا ہے، کیا اس کا سراغ مل رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات انہیں نینی سے ہی مل سکتے تھے۔ ونود کے حوالے سے وہی منظر عام پر آئی تھی، مگر وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ ونود کی ہلاکت نے اسے نیم پاگل بنا دیا تھا۔ اس یقین نے ایک زبردست جھٹکا پہنچا کر دماغ کو الٹ دیا کہ نحوست واپس آ گئی ہے۔ آئندہ کوئی اسے پتی کا پیار دینے والا نہیں آئے گا۔ اسے آرمی کے ایک ہسپتال میں سب سے الگ رکھا گیا۔ ذہنی صدمے سے نجات دلانے اور ہوش و حواس میں لانے کے لیے بوڑھے تجربہ کار ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی جا رہی تھیں۔ اس کی دماغی حالت ایسی تھی کہ وہ بوڑھے ڈاکٹروں کو بھی پکڑ کر پوچھتی تھی، مجھ سے شادی کرو گے؟ میرے ساتھ 7 پھیرے لوگے؟ نحوست طاری ہونے کا دکھ ایسا تھا کہ دوائیں اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے وہ نارمل ہو جائے گی، لیکن اس میں اچھا خاصا وقت لگے گا۔ میرے دشمنوں نے اتنا تو سمجھ لیا کہ میں اجمیر شہر میں کہیں چھپا ہوا ہوں۔ میری انگوٹھی اور لاٹھی ونود کے پاس تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ونود کا تعلق مجھ سے تھا۔ پھر یہ رائے قائم کی گئی کہ اس تعلق کو اس کی پتنی نینی جانتی ہوگی، اور جب وہ جانتی ہوگی تو اس کا باپ بھی بہت کچھ جانتا ہوگا۔ لہٰذا سب ہی پنڈت جی کی طرف دوڑ پڑے۔ انڈین آرمی کے افسران چند انگریزوں کے ساتھ ان کے دروازے پر آئے۔ دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا، انہیں اندر بلا رہا تھا۔ وہ سب مکان میں گھستے چلے آئے۔ ایک کمرے میں فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ پنڈت جی اشنان کر کے، اپنا کریا کرم کر کے، کفن لپیٹ کر چاروں شانے چت لیٹ گئے تھے۔ اب انہیں 4 کاندھے ہی وہاں سے اٹھا سکتے تھے۔ جب مجھے ان کی موت کا علم ہوا تو میرے دل کو دھچکا لگا۔ وہ اچھے صحت مند تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک ہی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ حالات سے گھبرا کر جان دینے والے بزدل نہیں تھے۔ پنڈت جی بہت ہی حوصلہ مند تھے، بے شک مہاگیانی تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کس وقت کس لمحے میں دنیا سے رخصت ہونا ہے، اسی لیے مقررہ وقت پر اپنی مرن سیج پر جا کر لیٹ گئے تھے۔ ان کے دیہانت سے 1 دن پہلے ہی بھیس بدل کر میں وہاں سے نکل گیا تھا۔
میرے پاس انگوٹھی اور عصا نہیں تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے پہچان لینا تو دور کی بات ہے، مجھ پر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تقریباً 2 ماہ بعد اپنے دست راست وجے کھنہ سے رابطہ کیا، خاص کوڈ ورڈز کے ذریعے اس کا اعتماد حاصل کیا کہ نئے بھیس میں ہی ہوں۔ وہ فوراً ہی میرے قریب چلا آیا۔ فی الحال رہائش کا مسئلہ تھا، اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ میں اب سے پہلے سونے کے بیوپاری کی حیثیت سے ممبئی جاتا آتا رہتا تھا۔ وہاں میری ایک کوٹھی تھی۔ میں کیلاش کپور عرف کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ وجے کھنہ نے کہا، یہاں شہر کے چپے چپے میں آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا سوچا ہے، یہاں رہیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ میں نے کہا، لندن جانا ہے، وہاں میری محبت ہے، مگر راستہ کٹھن ہے، پتہ نہیں اپنی منزل تک کب پہنچوں گا۔ یہاں آپ کے لیے قدم قدم پر خطرہ ہے، اگر ممبئی چلے جائیں تو بہتر ہوگا۔ ممبئی تو جانا ہے، سری واستو بڑبولا سے نمٹنا ہے، مگر اپنی انگوٹھی اور عصا حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب انہیں حاصل کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے ان چیزوں کو آرمی ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے، یا پھر بڑے ممالک کی یونین انہیں لے گئی ہے۔ CIA کے چال باز سراغ رساں ان کے ذریعے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں جانتا ہوں دشمن مجھ تک پہنچنے کے لیے جان لڑا دیں گے، انگوٹھی اور عصا کو چارہ بنا کر پیش کریں گے، مجھے پھانسنے کی تمام تدابیر آزماتے رہیں گے۔ میری بھی اپنی مجبوری ہے، دونوں چیزیں میرے لیے ضروری ہیں جو مجھے قدرت کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ان سے محروم نہیں رہوں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے وہ چیزیں اسی شہر سے حاصل کر سکیں گے؟ میں پنڈت جی کے علم اور گیان کو مانتا ہوں۔ انہوں نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم انگوٹھی اور لاٹھی یہاں سے لے کر جاؤ گے۔ کھنہ نے کہا، میں بھی پنڈت جی کو مانتا ہوں، پھر بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھوں گا یہ چمتکار کیسے ہوگا۔ میں نے کہا، میں یہ عارضی میک اپ اتارنا چاہتا ہوں، مستقل میک اپ کا سامان لاؤ۔ مجھے یہاں سونے کا بیوپاری کیلاش کپور عرف کے بن کر رہنا ہے۔ وہ ضرورت کا تمام سامان لانے کے لیے چلا گیا۔ میں سوچنے لگا، میری انگوٹھی اور لاٹھی کہاں ہوگی؟ دشمن اسے حاصل کرنے کے بعد کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ میں سونی تنظیم کے عہدیداروں، بڑے ممالک کے نمائندوں اور CIA کے اعلیٰ افسروں کا ہنگامی اجلاس کبھی صبح کبھی شام ہو رہا تھا۔ ان کے درمیان کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس اجلاس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ وہ انگوٹھی اور عصا سلمان سعدی کے لیے اہم کیوں ہیں، وہ ہمہ وقت ان چیزوں کو اپنے ساتھ کیوں رکھتا ہے۔ سبھی کا یہ خیال تھا کہ وہ دو چیزیں میرے لیے نہ سمجھ میں آنے والی قوت اور کشش رکھتی ہیں۔ ان کے جادوئی اثر سے میں بڑی کامیابی کے ساتھ سلمان سعدی کی حیثیت کو چھپاتا رہا ہوں اور عمیر بن غازی بن کر آزادی سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ ایک نے کہا، ان کے جادوئی اثرات یقینی ہیں، اسی لیے ان چیزوں کے ہاتھ سے نکلتے ہی اس کا بھید کھل گیا ہے، وہ سلمان سعدی کی حیثیت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، آئندہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ انگوٹھی اور عصا سے محروم ہونے کے بعد کمزور اور بے سہارا ہوگا یا نہیں، اگر ہوگا تو جلد ہی ہماری گرفت میں آئے گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، قانون کے دائرے میں اور زندگی کے ٹھوس عملی معاملات میں روحانی یا جادوئی اثرات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمیں عقلی دلائل کے مطابق یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی جادوئی کرشمہ اور کرامات نہیں ہیں، وہ قانون کے محافظوں کو اندھا بنا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے عصا کے اندر کچھ جگہ کھوکھلی کر کے وہاں ریڈ مرکری چھپائی ہو۔ اس بات نے سبھی کو چونکا دیا۔ وہ قائل ہو کر ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہنے لگے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، میری عقل کہتی ہے اس لاوا سٹون میں بھی کوئی راز ہو سکتا ہے، اور راز یہ کہ اس نے انگوٹھی میں کسی طرح کا جاسوسی آلہ چھپا رکھا ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے مخالفین کو بہروپ میں بھی پہچان لیتا ہے۔ اور 2-4 عہدیدار اور CIA کے افسران اپنی اپنی عقل کے مطابق دور کی کوڑیاں لانے لگے۔ یہ فیصلہ سنایا گیا کہ انگوٹھی اور عصا کو توڑ پھوڑ کر ان کے اندر چھپے ہوئے رازوں تک پہنچا جائے۔ ایک بوڑھے سراغ رساں نے کہا، ہم ان چیزوں کے ذریعے اسے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں ضائع کرنے سے پہلے ان کی نقل تیار کی جائے تاکہ سلمان سعدی کو دھوکہ دینے کے لیے ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں موجود رہیں۔ ایک نے پوچھا، ان کے ذریعے کس طرح اسے دھوکہ دے کر پھانسا جائے گا؟ سراغ رساں نے کہا، ہم نے اپنے طریقہ کار کو ابھی خفیہ رکھا ہے، جب کامیابی ہوگی تب ساری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح وہ خطرناک مجرم ہمارے شکنجے میں آ گیا ہے۔
ان سب کے متفقہ فیصلے کے مطابق اس انگوٹھی اور عصا کی نقلیں تیار کرائی گئیں۔ لاٹھی کے دو ٹکڑے کیے گئے، پھر 4 ٹکڑے کیے گئے۔ وہ بالکل ٹھوس تھی۔ ریڈ مرکری چھپانے کے لیے اسے اندر سے کھوکھلا نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی۔ پھر انگوٹھی کو بھی اچھی طرح جانچا اور پرکھا گیا۔ پتہ چلا وہ اصلی لاوا سٹون نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ یہ حیرانی کی بات تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ اصلی سعد مبارک پتھر نہیں ہے تو پھر سلمان سعدی اسے انگوٹھے میں پہن کر کیوں رہتا تھا۔ چند روحانی عاملوں اور جادوگروں کو بلا کر ٹکڑے ہو جانے والے عصا اور انگوٹھی کو ان کے سامنے رکھا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ ان چیزوں کی پراسرار خاصیتیں بتائی جائیں۔ انہوں نے اپنے اپنے طور پر معلومات حاصل کیں، پھر کہا ان میں کوئی خاص بات نہیں ہے، نہ یہ کرامات دکھا سکتی ہیں نہ کمالات، یہ عام استعمال کی چیزیں ہیں۔ انہیں بڑی مہارت سے جانچا اور پرکھا گیا تھا۔ وہ سب حیرانی سے سوچنے لگے، جب ان میں کوئی خوبی نہیں ہے، کمالات دکھانے والی کوئی بات نہیں ہے، تو سلمان سعدی انہیں اپنی جان سے لگا کر کیوں رکھتا ہے؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اس لیے حیرانی دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میری انگوٹھی اور عصا کا کیا حشر کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایک عام سی لاٹھی ہے اور انگوٹھی میں جڑا ہوا لاوا سٹون نکلی ہے، اور میں یہ کبھی مان نہیں سکتا تھا۔ جکارتا کی مسجد میں ایک بزرگ نے مجھے اصلی لاوا سٹون دیا تھا، وہ نکلی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ عصا بھی ایک بزرگ نے ایسے وقت مجھے سہارے کے لیے دیا تھا جب میں درجنوں دشمنوں کے درمیان بے دست و پا زمین پر پڑا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس عصا نے مجھے توانائی دی تھی اور چلنے پھرنے کے قابل بنایا تھا۔ میری وہ دونوں چیزیں بھرپور کرامات کی حامل تھیں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ مہربان تھا، میں ان سے حسب حال استفادہ کرتا رہا تھا۔ اب یہ کیسے مان لیتا کہ وہ دونوں قدرتی اثرات اور کمالات سے مالا مال نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، میں کبھی نہیں مان سکتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔